ٹیچر آ گیا، پہلے دن بچہ داخل ہوا تھا فرسٹ ایئر میں، وہ میٹرک پاس کر کے کالج میں گیا، تو پہلے دن اس کا اردو کا استاد آیا اور اس نے آتے ہی کہا کہ کتابیں نکالو بھائی، توجہ ہے میری بات پر، کتابیں نکالو، سبق پڑھنا ہے۔ تو ایک طالب علم نے اٹھ کے کہا استاد جی پہلے آپ اپنی ڈگری بتائیں، آپ ایم اے اردو ہیں کہ نہیں، اور اگر آپ ایم اے اردو ہیں تو پھر آپ نے ایم ایڈ کیا ہے کہ نہیں، مجھے بتائیں کوئی استاد یہ جرأت کرنے دے گا؟ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہے تو بے ادبی ہے کہ نہیں؟ آپ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لائق شاگرد ہوتے ہیں نا، وہ اساتذہ سے فیض لیتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ ان سے سیکھا کرتے ہیں، ان کی ڈگریاں نہیں چیک کرتے۔ او خدا کے بندو، ہمیں تو نبی پاک نے کہا ہے صحابہ ستارے ہیں، تمہارے لیے ابو بکر ستارے ہیں، تمہارے لیے عمر ستارے ہیں، عثمان ستارے ہیں، علی المرتضیٰ ستارے ہیں، حسن بھی ستارے، حسین بھی ستارے۔ تم نے فیض لینا ہے کہ ان کی ڈگریاں چیک کرنی ہے؟ تم نے ان کے مشاجرات پہ کلام کرنا ہے کہ تم نے فیض لینا ہے؟ وہ نالائق شاگرد ہوتا ہے جو استادوں کی ڈگریاں دیکھے، جو ڈگریوں کا پوچھے وہ نالائق ہوتے ہیں، اور جن کو استاد کہنا کتاب نکالو پڑھاؤں گا، چپ کر کے کتاب نکالنے اور استاد کے کہنے پہ چلیں تو اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرمایا کرتا ہے۔ ادب کریں، فیض حاصل کریں، ان لوگوں سے لے، مشاجرات میں نہ الجھیں۔ پہلے نا ہمارے زمانے میں اخبار، تھوڑا سا 15-20 سال پہلے موبائل نہیں تھے، جب ہم پڑھتے تھے تو وہ اخبار زیادہ بکتا تھا جس میں جواب در جواب باتیں چھپتی، ایک نے یہ کہا اور کل پھر اس کے جواب میں دوسرے نے یہ کہا، تو یہ چیزیں چھپتی تھی تو اخباریں زیادہ بکتی تھی۔ جن رسالوں میں مضمون جواب الجواب آتے تھے اخباریں، اب بھی جو جتنا فرقہ پرست بندہ ہو، جتنی آگ زیادہ لگائے، جتنا معاذ اللہ بڑا بے ادب ہو، آپ دیکھیں آپ کے ملک میں کوئی بندہ اگر بے ادبی کرتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ معاذ اللہ، تو اس کو قدر زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو بڑا بھی جانا جاتا ہے، اور اگلے دن اس کی ٹکٹ بک ہوتی ہے اور وہ سیدھا لندن ہی جاتا ہے۔ کیا مذاق ہے؟ آپ کن چیزوں کو پرموٹ کر؟ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن مجید نے بارہا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک کسی چیز کا ایک بات بھی ذکر کر دے تو وہ چیز ہمارے لیے دستور حیات اور منشور زندگی بن جاتی، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا بار بار تذکرہ فرمائے تو معنی یہ ہے کہ اس کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز صبر ہے۔ قرآن پاک نے 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا۔ اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا، اور مختلف انداز میں۔ کہیں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کہیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے، بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، صابر بنو۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ وصابروا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا،
اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو، صبر کرو صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو، اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف، اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا، تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اگر اپنوں نے، بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے، تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے، اس پر بھی صبر کرو، ورابطوا، اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا، اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے ہیں، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے، کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنے گی۔ رمضان المبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ، اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو، اور رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو، اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو، تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما، جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے ہیں، وہ دنیا کی پگڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب رب کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔
اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا۔ یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کر، ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو، آمن نصبرو و صابرو، آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر، تلواریں، اسلحہ، بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی، میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں، میدانوں میں صبر لڑتا ہے، میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں۔ میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ۔ بھائیو، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان، ان کی محبت ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جب کچھ صحابہ نے نذرانہ پیش کرنا چاہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، یہ کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، مگر میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ ان کی محبت ایمان ہے، ضروریات دین کا مسئلہ ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ اس کی آواز ذرا ٹھیک کر دے جی، پھٹ رہی۔ پیچھے کوئی دوست بچوں کو بٹھا دے ذرا، سب سے پیچھے کچھ بچے شور کر رہے ہیں، ایک دو ساتھی پیار سے بس ان کو بٹھا دیں جی اور سمجھا دیں تو سمجھ جائیں گے۔ آپ حضرات میری بات پہ توجہ کریں گے۔ محبت اتنا ضروری کام ہے کہ ایمان لانے کے بعد محبت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ آپ کو صحیح حدیث میں الفاظ ملیں گے کہ جب ایک شخص نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی زیادہ نفلی روزے تو نہیں، کوئی نفلی صدقات تو نہیں، لیکن میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ رسول سے پیار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے رزلٹ کا اعلان کیا، کریم فرمانے لگے سن، پھر تو جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ محبت تقریروں میں نہیں ہوتی، صرف محبت فقط الفاظ کے ہیر پھیر کا نام نہیں ہوتا، جملے اچھے تراش لیے جائیں، باتیں صحیح کرنی آ جائیں، انسان ڈھاب اور سلیقے سے لکھ سکے تو خالی اس کا نام محبت نہیں۔ اور نہ محبت آپ کسی پر ثابت کر سکتے ہیں، کوئی آپ سے دلیل کہے کہ مجھے بتا تجھے محبت ہے تو فلانی بات کس طرح کر کے، ایسا بھی نہیں۔ محبت قلبی واردات کا نام ہے۔ پیارے بیٹے ان کی لائٹیں بند کر لیں، موبائلوں کی آنکھوں میں پڑتی، اور ویسے بھی اتنے سارے دوست اگر ویڈیو بنائیں گے تو تقریر کون سنے گا؟ یہ اتنے سارے کیمرے جو لگے ہوئے ہیں انہی سے گزارا کر لیں، یہ دے دیں گے آپ کو، اب سارے اسی کام لگ جائیں گے تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو کچھ بات بھی سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی، محبت قلبی واردات کا نام ہے۔ جب ہمیں یہ کہا گیا تھا نا کہ تم نے ہر چیز سے بڑھ کے حضور سے پیار کرنا ہے، اس کا معنی یہ تھا کہ ہم نے اپنے دل پہ غور کرنا ہے، طبیعت پر معلومات کرنی ہے ہم نے۔
شیر رکھی شیر جزاک اللہ تعالی. جب یہ کہا گیا نا تو پھر ہم نے اندازہ کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہمیں پیسوں سے زیادہ محبت ہے کہ نبی کریم سے زیادہ محبت ہے. پیسوں سے بندے کو پیار ہوتا ہے، لوگ مانتے نہیں پر ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جیب میں پیسے نہ ہوں تو بیچارے بیمار لگتے ہیں، اور پیسے ہوں تو مفت کا اعتماد ہوتا ہے پیار. کیا کیا جائے، شہرت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے. اگر کوئی 10-15 جگہ ان کا نام لے لیا جائے نا، یعنی ہمارے تو دیہاتوں میں لڑائی ہوتی ہے کہ محلے کا نام میرے نام پہ ہونا چاہیے. لوگ بورڈ لگانے پہ بھی لڑائی کرتے ہیں. ہوتا ہے شہرت سے پیار. لوگوں کو میرے عزیز تعریف سے بھی پیار ہوتا ہے. آپ کسی کی خوشامد کر دیں، بندہ کہتا بلے بلے. اور اگر آپ اس کو سمجھانے کی خواہش کریں کہ یہ تیری بات قابل اصلاح ہے، یہ معاملہ اس طرح نہیں اس طرح، تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تعریف سے بھی محبت ہوتی ہے. حکم کیا دیا گیا کہ تم نے اپنے دل پر غور کرنا ہے. تمہیں سب سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو، نبی پاک کی اولاد سے پیار ہو، حضور کے صحاب سے پیار ہو. اپنے دل پر توجہ کرنی، یعنی غور کرنا ہے کہ اندر سے آواز کیا آتی ہے حضور کی اولاد کے لیے، نبی پاک کے صحاب کے لیے دل سے آواز کیا نکلتی. یہ قلبی واردات ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی. ہمارے ہاں نا جو طریقہ ہے تصوف ہیں، سلاسل طریقت جو ہیں، ان کے اندر اپنے اپنے طریقوں سے نقشبندی، چشتی، سوروردی، اویسی، سب لوگ اپنے اپنے طریقوں سے نا معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا پیار نصیب ہو جائے، یہ مقصود ہوتا ہے. اور وہ بڑا خوش بخت آدمی ہے جسے اللہ کی محبت مل جائے. خوش نصیب ہے جسے رب کا پیار نصیب ہو. لیکن آپ ترمذی شریف کی حدیث دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور فرمایا جو میرے حسین سے پیار کرے رب اس سے محبت فرماتا ہے. یعنی معرفت الہی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کہ امام علی مقام سے پیار کیا جائے. اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے. ایک کو ذرا آپ اس کی اگر بند کر دیں گے نا جی، کم کر دیں گے مائک والے دوست، تو ذرا مجھے آسانی ہو جائے گی. بے سرا ہوں نا تو سر والے بندے کو فائدہ دیتا ہے. کو امام علی مقام کا پیار، اب ٹھیک ہے، محبت امام علی مقام کی، امام حسن کی، امام حسین کی، سیدہ پاک کی، مولا مرتضیٰ کی، ان محبتوں کو جگہ دیں اپنے سینوں کے اندر، پیار کریں. یہ جدید زمانہ ہے، اس میں لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں، تیز لوگوں کا زمانہ، لوگوں کا اپنا سٹائل ہے بات سنانے کا. لیکن تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے تھے نا، 20-25 سال 30 سال پہلے، یہ پرانے بزرگوں سے پوچھئے گا، کسی بابا جی سے پوچھتے تھے نام کیا ہے تو کہتے تھے غلام حسین. نام کیا ہے؟ غلام حسین. نام کیا ہے؟ محمد حسین. نام کیا ہے؟ محمد حسن. یعنی غلام حسین نام ہے. ان سے پوچھے کس نے رکھا ہے تو کہتے تھے میرے دادا نے. یعنی 100 سال پیچھے جائیں تو دادا کی خواہش ہوتی تھی کہ آج جو پوتا میرے گھر میں پیدا ہوا یہ حسین کا غلام ہونا چاہیے. یہ خواہشات تھی ہماری طبیعتوں میں، یہ ذوق تھا ہمارا. علماء بتائیں گے، اس پر باقاعدہ کلام ہوگا کہ عورت کا نام غلام فاطمہ ترتیب کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ نہیں. کنیز فاطمہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن لوگوں کو ترجمے نہیں آتے تھے، ترکیب نہیں آتی تھی، تو ڈھیر ساری بیویوں کا نام غلام فاطمہ رکھ دیتے تھے. ترتیب نہیں آتی تھی، ترکیب نہیں آتی تھی، معنی نہیں آتا تھا، پر سیدہ فاطمہ کی غلامی کا دم بھرنا تو آتا تھا. تو پہلے تو اپنا ہماری نوجوان نسل اس سوچ سے ہی بنیادی طور پر آ رہی ہے کہ ہم نے ان سے پیار کرنا ہے، ہم نے انہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے. امام حسن سے، امام حسین سے، مولا مرتضیٰ سے، سیدہ پاک سے ہمیں ان کی زندگیوں کو سمجھنا ہے. مجھے بتائیے، اگر میں آج کھڑا کر کے پوچھوں اپنے 2-4-5 طالب علموں سے، بزرگوں سے نہیں، ان کو تو پتہ ہے بڑی چیزوں کا، اگر اسٹوڈنٹ سے پوچھوں میں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں کہ امام حسین کا ایک قول سنائیں، ہمارے آئیڈیل تو ہے نا، وہ ایک بات سنائیں جی، وہ کیا کہتے تھے. امام حسن کا ایک فرمان سنائیں،
میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری توجہ نہیں گئی ادھر، ہماری توجہ نہیں گئی۔ ان کو شعر آتے ہوں گے، ان کی دیوار پر سر سید کی بات لکھی ہوگی، آتی ہوگی، کچھ شعر دیوار پر اسکول کے لکھا ہوگا، وہ آتا ہوگا۔ کاش اس قوم کو جو سمجھ آتی تو یہ لکھتی کہ امام حسن کیا فرمایا کرتے تھے، امام حسین کا طرز کلام کیا تھا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو وہاں سے شناسائی دینے میں کامیاب ہو جاتے تو یقین کرنا کہ پھر یہ بچے اتنے حوصلہ مند ہوتے، اتنے تحمل مزاج ہوتے، اتنے بردبار ہوتے کہ ان کے سینوں میں دل نہیں دریا بہتے، انہیں بڑا کچھ برداشت کرنا آتا۔ تو سب سے پہلے تو ان کا پیار، دوسری بات ادب احترام، صحابہ کا بھی ادب کریں، اہل بیت کا بھی ادب کریں۔